بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم نے ضمائر کمپلیٹ کر لیے تھے، ایسا ہے؟ ہاں، کون سی آیت ہم نے کہاں تک پڑھ لیا تھا؟ پوری آیت ہو گئی تھی، تھوڑی باقی ہے، تھوڑی سی باقی ہے۔ کہاں سے باقی ہے مجھے بتائیے گا۔ یستجیبوا لی اور ولیؤمنوا بی، ایسے ہے نا؟ اور پھر لعلہم یرشدون۔ ٹھیک ہے، اب ذرا دیکھیے یہاں پر کہ اس سے پہلے وَإِذَا سَأَلَكَ، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ سَأَلَكَ اس نے آپ سے پوچھا، تو اذا کی وجہ سے ہم نے معنی فیوچر کا کیا ہے یا پریزنٹ کا ہوا ہے، ورنہ اس کا معنی تھا سَأَلَكَ۔ تو سَأَلَ کے اندر ہوا ضمیر نہیں ہوگی کیونکہ عبادی اس کے بعد آ رہا ہے۔ اپنے آیت لکھی ہوئی ہے نا، اب اس کو چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ عبادی سَأَلَ کا فاعل ہے، جب آپ سے سوال کرے تو سَأَلَ کے بعد سَأَلَ واحد مذکر غائب، ایسا ہے، واحد مذکر غائب۔ واحد مذکر غائب فعل ماضی میں بھی اور واحد مذکر غائب فعل مضارع میں بھی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ تب پوشیدہ ہوتی ہے جب فاعل بعد میں نہ ہو، تو یہاں پر موجود ہے تو ضمیر سرے سے نہیں ہوگی، لیکن جب کوئی ضمیر بڑھے گی ان 8 صیغوں کے بعد تو وہ ضمیر منصوب متصل کی ہوگی۔ تو سَأَلَ کا کے اندر جو کا ہے ہم نے کہا کہ یہ ہے ضمیر منصوب متصل۔ یہ بات تو ہو گئی تھی نا، جب آپ سے پوچھے سَأَلَ کا عبادی، میرے بندے، فَإِنِّي تو میں قریب ہوں، اور ان حرف مشبہ بالفعل اور یا ضمیر اس کے ساتھ جب لگے گی، یا کوئی بھی ضمیر حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ لگتی ہے تو کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ منصوب متصل۔ تو یہ ضمیر منصوب متصل تھی۔ اور انی قریب، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، تو اس کے اندر کون سی ضمیر ہوگی؟ انا ضمیر ہوگی، اور انا لازمی طور پر ہوگی یا لازمی طور پر نہیں ہوگی؟ لازمی طور پر کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں نام نہیں آ سکتا، چھپے گی لازمی وجوباً، اور جب بعد میں نام آ سکتا ہے جیسے ابھی سَأَلَ کا عبادی تھا، وہاں پر لازمی طور پر نہیں ہوتی، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اجیبو کے اندر لازمی چھپی ہوگی، انا لازمی چھپی ہوگی۔ اجیبو انا، میں جواب دیتا ہوں۔ اجیبو دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ دعوتن، جی مصدر ہے، اسم بھی ہے دعوت، جی دعا یدعو دعون، اور دعوتن پکار، اسم بھی، اسم مصدر۔ اچھا، اور اس کے بعد یہاں پر کوئی ضمیر نہیں، دعوت الداعی، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اذا دعانی، اذا دعا جب اس نے پکارا، تو دعا کے اندر کیا ہے؟ فاعل پوشیدہ ہے دعا، اور یہ جو فاعل ہوگا یہ لازمی ہوگا یا جوازن ہوگا؟ اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، جوازن کیوں ہے؟ اس کو آپ اس کے بعد فاعل آ سکتا ہے۔ اگر میں یہ کہہ دوں دعا عبد، بندے نے پکارا، دعا کی، بلایا، اس کے معنی یہ سارے ہیں، پکارا، تو جب بعد میں سبجیکٹ ہوگا تو ضمیر نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ یہ کنفیوز ہو رہے ہیں نا کہ وہ 8 جو آپ بتا رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ یہ کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا، تو معنی سے ذرا دیکھ لیں آپ۔ واحد مذکر غائب ہے، دعا جب اس نے پکارا، دعا اس نے پکارا، تو اس نے پکارا وہ ایک آدمی ہے، اگر زیادہ ہوتے تو انہوں نے پکارا، اور یہ ماضی ہے۔ اگر مضارع ہوتا تو پھر یہ ہوتا کہ وہ پکارتے ہیں، اور مضارع ہوتا تو شروع میں یہ ہوتی، پھر 3rd پرسن کے لیے یہ آتی ہے نا، تو معنی پر غور کریں گے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔
کہ یہ وہ جو 8 لفظ ہیں نا ان کی پہچان کیسے کرنی ہے. دعا کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے اور یہ لوٹے گی داعی پکارنے والے کی پکار کی طرف جب وہ پکارتا ہے. اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اس کے آخر میں یا بھی ہے اصل میں جب وہ مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِی اچھا اس کے بعد اور لفظ بھی ہے، انی کا اور لفظ کیا تھا؟ اور لفظ بھی تھا. چلیں اب یہاں پر آئیے جو میں وہ ویسے بتا چکا ہوں آپ کو. فَلْيَسْتَجِیبُوا فا جو ہے نا اور واو جو ہے یہ فعل کے شروع میں بھی آ جاتا ہے، حرف کے شروع میں بھی آتا ہے، اسم کے شروع میں بھی آ جاتا ہے واو اور فا. یہ بتایا تھا نا کہ ضمیر کے شروع میں آتا ہے فا ہو وا ہو وا، یہ لفظ آتے ہیں. تو فا لفظ کا حصہ ہو یہ کم ہوگا، عام طور پر یہ اس ٹائپ کے ہی ہوتے ہیں. یہ فا عطف کا بھی ہوتا ہے، فا کی بہت ساری قسمیں واو کی. تو اگر ہم فا تو اس کا معنی تو ہے. اچھا اب یہ جو لام ہے نا یہ اس کے بعد والا لام اس کو ہم لام امر کہتے ہیں. یہ لام امر کہتے ہیں، سر عرفان آپ کو پڑھائیں گے بتائیں گے. تو لام امر یعنی فعل مضارع پر آتا ہے اور آخر میں نون ہوتا ہے نا، نون گر جاتا ہے یا اگر نون نہ ہو تو پھر جزم ہوتی ہے. نون نہیں ہوگی تو جزم دیتا ہے، ورنہ نون ہوگا تو نون گر جاتا ہے. اصل میں یہ تھا یستجیبون، یستجیبون اصل میں یوں تھا یستجیبون یضربون یفعلون ینصرون ایسے ہے. یہ لام آیا نا تو لام کا معنی امر کا ہے، اس کو کہتے ہیں چاہیے کا معنی دیتا ہے. فعل مضارع کے شروع میں جب بھی لگا دیں نا لام 3rd پرسن میں آتا ہے عام طور پر، کبھی 2nd میں بھی آتا ہے، 1st میں بھی آتا ہے. تو جب بھی لام آ جاتا ہے تو وہ آخر میں جزم دیتا ہے جب نون نہ ہو. جب نون ہوگا تو نون گر جائے گا. یستجیبون ہے، یستجیبون کہ وہ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی تو انہیں چاہیے کہ وہ مجھے یعنی مجھ سے دعا مانگیں. فَلْيَسْتَجِیبُوا ان کو چاہیے کہ وہ جواب دیں. یستجیبوا جواب دیں مانگیں. چاہیے کا معنی کون دے رہا ہے؟ یہ لام جو لگایا ہم نے، ورنہ وہ جواب دیتے ہیں. تو اس کے اندر کوئی ضمیر ہے جو اصل جو بات ہے یہاں پر جو ہم ضمیروں کی بات کر رہے ہیں، کوئی ضمیر ہے یہاں پر؟ یہ واو ہے. ہم نے لکھا الگ لکھے بھی تھے نا، یہ واو ضمیر ہوتی ہے، یہ الف ضمیر ہوتی ہے، یاد ہے نا؟ الف ضمیر ہوتی ہے کس کے اندر؟ تثنیہ میں. یہ واو ضمیر ہوتی ہے کہاں پر؟ جمع مذکر میں، ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی. اور کیا بتایا تھا؟ یہ یا ضمیر ہوتی ہے امر میں عورت کے لیے اور مضارع میں بھی عورت کے لیے. اور نون ضمیر ہوتی ہے مؤنث جمع مؤنث میں، ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی. نون جمع مؤنث میں ضمیر ہوتی ہے. یہ وہ والا نون نہیں، یہ عورتوں کے لیے آتا ہے، جمع کے لیے، جمع عورتوں کے لیے جمع میں آتا ہے. اور تے ضمیر ہوتی ہے فعل ماضی میں صرف، تو تی تا تم تما تم، یہ بھی ضمیر ہوتی ہے، یہ فعل ماضی میں ہے. یہ ساری ضمیریں ہوتی ہیں. تو یہ واو ضمیر ہے، یہ والی واو جو ہے نا یہ ہے ضمیر. اچھا اب یہ واو ضمیر جمع کی ہے یا یقیناً جمع کی ہے؟ جمع ہی کی ضمیر ہے. 3rd پرسن کے لیے ہوگی، 3rd پرسن کے لیے. مذکر کے لیے ہے یا مؤنث؟ مذکر کے لیے. مؤنث کے لیے یہ نہیں آتی، مؤنث کے لیے یہ آتی ہے. مؤنث کے لیے واو نہیں آتی، مؤنث کے لیے یہ آتی ہے. ہم نے ابھی یاد ہے آپ کو جو ہم نے لکھا تھا اس کو بھی دیکھیں، اور میں نے آپ کو چارٹ بھی بھیج دیا نا، اب ذرا اس میں دیکھیے آپ. دربنا ان ساری عورتوں نے مارا. مردوں میں داربو اور واو، عورتوں میں دربنا. اور مذکر میں اگر ہم امر کی بات کریں ادربو تو مارو، اور عورتوں میں ادربنا نون ہے آخر میں. مردوں میں یدربونا وہ سارے مارتے ہیں، اور عورتوں میں یدربنا. مردوں میں تدربونا تم مارتے ہو، عورتوں میں تدربنا آخر میں نون ہے. واو نہیں ہوگا، واو نہیں ہوگا. اگر واو کے ساتھ نون آ جائے تو وہ نون ضمیر نہیں ہوتی پھر، جو واو کے ساتھ آ جائے، کیونکہ پھر دو ضمیر ایک ساتھ فائدہ نہیں ہوگا نا. جیسے دیکھیے آپ، ہم نے جیسے یہ ہے یہ اب یہ نون ضمیر نہیں ہے کیونکہ یہ واو ضمیر ہے. مردوں کے لیے نا، مردوں کے لیے کیسے پتا چلا؟ یہ یا ہے شروع میں، اور اگر واو کو ہٹا دیں تو پھر یہ یرشدنا، یہ اب نون مؤنث کے لیے.
اب یہ نون ضمیر ہے مؤنث کے لیے، لیکن ابھی یہ واو ضمیر ہے۔ اچھا اب لی تو یہ سبجیکٹو ضمیر ہے، یہ ضمیر سبجیکٹو ہیں جو فعل کے ساتھ آتی ہیں۔ لی مجھے، مجھ سے، کیا ہوگا یہاں پر؟ لام حرف جر ہے، تو جو حرف جر کے ساتھ ضمیر آتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ مجرور متصل۔ مجرور، تو مجرور کس کس کے ساتھ آتی ہے؟ اسم کے ساتھ آتی ہے اور حرف جر کے ساتھ، اور واحد کی ہے نا، اور متکلم، یہ بھی بتائیں گے، مجرور متصل واحد متکلم۔ اچھا یہاں پر بھی یہی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ ایمان لائیں مجھ پر، لیکن چاہیے کو میں نے ہٹا دیا، ابھی آپ ضمیر کی بات کریں، لام امر ہے یہ، اس کی وجہ سے آخر میں نون گر گیا، ورنہ نون بھی تھا یہاں پر۔ یؤمنون، یؤمنون ہے نا قرآن شریف میں ہے نا، وَيُؤْمِنُونَ، اور ایمان لاتے ہیں بہت ساری جگہوں پر، تو یہ اب نون ہٹ گیا یہ۔ اچھا اب یؤمنو وہ ایمان لاتے ہیں، نون بھی ہوگا یؤمنون، تو اس کے اندر ضمیر کون سا لفظ ہوگا؟ واو ہوگا۔ تو کون سی ضمیر ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرفوع متصل ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں، سبجیکٹو ہے نا، وہ ایمان لاتے ہیں، اور مرفوع ہے متصل ہے، اور واحد ہے مذکر ہے تثنیہ ہے، کیا کہیں گے اس میں؟ جمع ہے۔ مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر، مؤنث میں نون آتا ہے، مذکر ہے، اور غائب ہے، یا سیکنڈ پرسن میں غائب ہے، تھرڈ پرسن میں ہی آتی ہے یا، غائب میں ہی آتی ہے یا، اگر حاضر ہوتا تو تے ہوتا، پھر تے ہوتا نا۔ اچھا اب اس کے بعد بی، یہ کیا ہوگا؟ مجرور متصل ہے حرف جر کے ساتھ، بی مجھ پر ایمان لائیں، مجھ سے ایمان لائیں یعنی مجھ پر۔ لعلہم، لعلہم، یہ یہاں پر کیا چیز ہوگی؟ ہم منصوب متصل کیوں ہوگی؟ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ آ گئی، لعل کے ساتھ، تو لعل حرف مشبہ بالفعل ہے، تو جو لعل کے ساتھ ضمیر لگے گی، کانا لیتا کے ساتھ لگے گی، انا کے ساتھ لگے گی، انا کے ساتھ لگے گی، یہ ساری کی ساری جو ضمیریں ہوں گی یہ منصوب متصل کی ہوگی۔ لعلہم، شاید کہ وہ، شاید کہ وہ، یعنی کاش کہ وہ بھی ہو سکتا ہے، شاید کہ وہ، یرشدون، وہ ہدایت یافتہ ہوں، ہدایت پا جائیں۔ تو اب یرشدون کون سی چیز ہے؟ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ سب سے پہلی بات یہی دیکھنی ہے کہ یہ فعل ہے یا اسم ہے۔ فعل ہے، اور اگر فعل ہے تو ماضی ہے یا مضارع ہے۔ مضارع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں یہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے نا، اور اس سے پہلے ماضی کے اندر یہ نہیں تھا، اذا سألک، سأل وہاں پر ماضی تھا، اذا کو ہٹا دیں معنی آپ کو معلوم ہو جائے گا، اور معنی معلوم نہ بھی ہو تو وہاں پر یہ تو نہیں ہے نا، سألک کے اندر یہ نہیں ہے، اور کاف ضمیر آئی ہے نا یہاں پر، تو کاف ضمیر فعل اسم کے ساتھ بھی آتی ہے خیر، لیکن یہاں پر معنی جو ہے نا وہ اسم والا ہے بھی نہیں۔ جب آپ سے سوال کرے کوئی، جب آپ سے سوال کرے میرا بندہ، تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو؟ اس کو دیکھنا ہے کہ وہ فعل ہے یا اسم ہے یا حرف ہے۔ تو حرف، اب جو حرف آپ نے پڑھے ہیں، اب یہ حرف مشبہ بالفعل بھی پڑھ لیا، حرف جر بھی پڑھ لیا، اب یہ بھی حرف جر ہے اور یہ فعل، شروع میں فا آ گیا تو فعل ہے، اگر وہ پھر دیکھیں کہ فعل ماضی ہے یا مضارع ہے یا امر ہے۔ امر کے اندر آرڈر ہوتا ہے، تو میرے خیال میں اس میں مشکل آپ کو ہونی نہیں چاہیے، آرڈر ہوتا ہے نا، اور وہ جو آرڈر ہو سکتا ہے نا، حکم دو طریقے کا ہو سکتا ہے، ایک تو یہ فعل مضارع کے شروع میں لام آ جائے جیسے یہاں پر ہے، ان کو کرنا چاہیے، یہ بھی ایک آرڈر کی قسم ہے، ان کو یہ کرنا چاہیے، وہ کریں، لیکن لام لگے گا پھر۔ نہیں، اس سے ہٹ کے بھی آتا ہے، استعمال کم ہے لیکن اس کے علاوہ آتا ہے
لأدرس مجھے پڑھنا چاہیے، فلتحترم تحترم فلتحترم تمہیں احترام کرنا چاہیے، فلتحترم لأخیک تمہیں بھائی کا احترام کرنا چاہیے۔ تو یعنی سیکنڈ پرسن میں بھی آتا ہے لیکن بہت کم ہے، کیونکہ ہم اصل میں اس سے فعل امر کے جو واحد کا صیغہ ہے نا، اس سے ہم اس کی یعنی اس سے مستغنی ہو سکتے ہیں، ہم کہہ دیں احترم احترم ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کو بات جو ہے نا، ہم اس کو بات آرڈر کے معنی میں نہیں دینا چاہتے ہیں، ہم ایک درخواست کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب درخواست کرنا چاہتے ہیں نا کسی سے، تو پھر وہ لام لگاتے ہیں فعل مضارع پر، تو یہ بھی آتا ہے یعنی، لیکن کم ہے بہرحال۔ تو یہ کہ واضح ہو گئی نا بات، ماضی، مضارع، امر، اور پھر اس کے ساتھ فعل کے بعد ضمیر بڑھی ہوئی ہوگی۔ ہر فعل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضمیر ہے، ہر فعل کے ساتھ ہے، تو اسی طریقے سے آپ اس کو الگ نکالیں گے۔ اچھا، اب اس کے بعد کوئی آج اور آیت بتائیں تاکہ ہم آج اسی پہ ہی بات کرتے ہیں، اگلی کلاس میں میں آپ کو پھر کچھ اور چیزیں بتاؤں گا۔ کون سی چیز میں؟ ہاں ہاں بتائیں۔ یعنی یہ ابھی میں اس طرف آپ کو لے کے جانا نہیں چاہ رہا ہوں۔ کچھ لفظ ہیں جب فعل مضارع پر آتے ہیں، فعل مضارع پر آتے ہیں تو فعل مضارع کے آخر کے لفظ کو جو ہے نا جزم دیتے ہیں جب نون نہ ہو، جب بعد میں کچھ نہ ہو، اگر نہ ہو تو پھر نون گر جاتا ہے۔ اس میں ایک لام بھی ہے، لام امر۔ کسی بھی فعل مضارع کے شروع میں لام لگاتے ہیں نا، لام کے نیچے زیر ہوتی ہے، زبر نہیں، لام کے نیچے زیر ہوتی ہے، اور شروع میں واو بھی آتا ہے، کبھی فا بھی آتا ہے، عام طور پر ایسے ہے، عام طور پر واو آتا ہے یا فے آتا ہے۔ جب شروع میں لام آتا ہے نا فعل مضارع کے شروع میں، تو اس کا معنی چاہیے کا ہوتا ہے، کرنا چاہیے۔ جی جی، یہاں پر یہ ہے کہ انہیں جی پوچھنا چاہیے، انہیں ایمان لانا چاہیے، انہیں چاہیے کہ وہ ایمان لائے۔ یعنی یہ بھی حکم کی ایک قسم ہے، لیکن یہ ایک سافٹ ہے، یعنی ایک بالکل ہے نا تم کھڑے ہو جاؤ، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں کھڑا ہونا چاہیے، تمہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ خواہش ہے، بالکل ایک درخواست ہے، اس معنی میں بھی ہے، یعنی یہ لام امر کہلاتا ہے، لیکن امر ہے لام، لیکن براہ راست وہ امر نہیں ہے جو ہم نے وہ پڑھے ہیں، ان کا حکم نہیں ہے یہاں پر۔ جی، اور آیت لکھیں جی، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ آپ کی آیت لکھو، اب مجھے بتا دیتی ایسے، ہمیں چھوٹی سی آیت تو لکھنی ہے، بتائیں جی۔ کاتابہ کتیبہ ہے، کتیبہ ہے نا، کتیبہ یہ شروع میں پیش ہے، کتیبہ علیکم القتال، اور وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور پھر وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور پھر وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور پھر وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اچھا، اب دیکھیے آپ یہاں پر ایک اور بات آ گئی جو میں نے ابھی تک آپ کو نہیں بتائی، لیکن آہستہ آہستہ چیزوں کا پتہ لگنا آپ کو شروع ہو جائے گا، تو باتیں واضح ہو جائیں گی اور واضح ہوتی رہیں گی، لیکن میں چاہوں گا کہ ایسا نہ ہو کہ اسی بات میں ہمارا ٹائم نکل جائے۔ یہ ہے کتیبہ، یہ ہے نا کاتابہ۔ میں آپ کو مثال سے بتا دوں
काताब हमने लिखा था ना, काताबा यक्तुबु, काताबा का माना याद है क्या लिखा था? उसने लिखा कातबल्लाहु, अल्लाह ताला ने। लेकिन कातबा का माना यहाँ पर लिखना नहीं है, कातबा का यहाँ पर जो माना है ना, फर्ज करना है। कातबा का एक माना फर्ज, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु, ऐसा है ना, कुतिबा वहाँ पर तो माना फर्ज किए गए। तो अरबी की ये खूबी है, एक एक लफ्ज़ के अंदर बहुत सारे माने होते। कतबल्लाहु अलैकुम अलक़िताल, असल में इबारत ये यूँ है कतबल्लाहु, यानी कुरान शरीफ में ऐसा नहीं है, हम उसका मफ़हूम बताना चाह रहे हैं। अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया तुम पर लड़ाई, फ़र्ज़ की लड़ाई, किताल, जिहाद तुम पर फ़र्ज़ किया अल्लाह ताला ने, यूँ है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? अल्लाह है, अल्लाह ने फ़र्ज़ किया, अल्लाह ने फ़र्ज़ किया। और ये फ़ेल माजी है, इस फ़ेल माजी को कहते हैं फ़ेल माजी मारूफ। क्या कहते हैं? मारूफ। और इसको कहते हैं फ़ाइल, और उसको कहते हैं मफ़ूल। ये है मफ़ूल, ऑब्जेक्ट, फ़ेल माजी मारूफ। मारूफ का मतलब यह है कि उसके अंदर फ़ाइल होता है। मारूफ का मतलब क्या होता है? फ़ाइल होता है, सब्जेक्ट होता है, ज़मीर हो या नाम हो, कोई चीज़ भी हो होता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि फ़ाइल को हटा दिया जाता है। कभी क्या होता है? फ़ाइल को हटा दिया जाता है किसी वजह से, वहाँ पर बात करना मतलब नहीं होता, असल में फ़ाइल मतलब नहीं होता। मतलब ये होता है कि भाई काम हो गया। तो फिर क्या होगा? जब फ़ाइल को हटा दिया जाता है तो फिर जो मफ़ूल होगा ना, ये है ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर ज़बर है ना। अब फ़र्ज़ किया अल्लाह ताला ने, फ़र्ज़ किया जिहाद, तुम पर जिहाद, ये फ़ेल मारूफ है काताबा, और यह है ऑब्जेक्ट, मफ़ूल है। कभी अब यहाँ पर ये अल्लाह ताला ने अपना नाम यहाँ से हटा दिया इसलिए कि ये अहम बात नहीं है कि फ़र्ज़ किसने किया, वो सबको पता है कि जिहाद फ़र्ज़ करने वाला अल्लाह ही है, कोई और नहीं, वो सबको मालूम है। तो हटा दिया किसी वजह से भी। तो जब हटा दिया तो अब ऐसी सूरत में क्या होगा? अब इसको मजहूल बना दिया हमने। ये मजहूल ऐसे बनाते हैं, पहले लफ्ज़ पर पेश और आखिर से पहले लफ्ज़ पर ज़बर, इसको फ़ेल को मजहूल बनाते हैं। पहले मारूफ था, अब मजहूल बनाया। मारूफ का मतलब उसका सब्जेक्ट होता है, फ़ाइल होता है, जी सब्जेक्ट होता है उसका। मारूफ का मतलब हमें सब्जेक्ट मालूम होता है। फ़ेल मारूफ, फ़ेल मालूम भी कहते हैं, फ़ेल मालूम, फ़ेल मारूफ, जिसका फ़ाइल हमें मालूम होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था ना, अब जब फ़ाइल हमें मालूम ना हो तो उसको कहते हैं मजहूल। मजहूल का मतलब यानी हमें नहीं मालूम कि फ़ाइल कौन है, तो उसको फ़ेल को मजहूल बनाते हैं। तो मजहूल बनाने का तरीका यह है कि पहले लफ्ज़ पर पेश और आखिर से पहले ज़ेर दें। कुतिबा, अब ये जो था ना ऑब्जेक्ट, अब इसको कहते हैं नाइब फ़ाइल। कुतिबा, फ़र्ज़ किया गया तुम पर, फ़र्ज़ की गई लड़ाई। अब किसने फ़र्ज़ की? ये बीच में हट गया। अब इसको, इस फ़ेल को क्या कहते हैं? मजहूल। मजहूल जिसमें मफ़ूल भी ना हो, जिसमें मफ़ूल भी का ज़िक्र ना हो। जी जी, एक्टिव वॉइस और पैसिव, इसमें मजहूल नहीं। ये बताना मकसद है कि ये काम हो गया, किया गया, किसने किया वो नहीं, फ़ाइल मौजूद नहीं, मफ़ूल मौजूद है। अब ये जब फ़ेल मजहूल हुआ, ये फ़ेल मजहूल है, बहरहाल फ़र्ज़ की गई, तो ये अब ये नायब फ़ाइल है, ये नायब फ़ाइल है। अब ये नायब फ़ाइल है, इसको मफ़ूल नहीं कहते, ऑब्जेक्ट नहीं कहते। फ़र्ज़ की गई तुम पर लड़ाई, तो मतलब अभी ये ऑब्जेक्ट की जगह इसने ले ली, सॉरी सब्जेक्ट की जगह इसने ले ली। इसने जगह किसकी ले ली? सब्जेक्ट की जगह। देखिए सब्जेक्ट के ऊपर पेश आता है ना, फ़ाइल होता है ना, मरफू होता है, हमने अल्लाह लिख कर दिखाया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी वही बात हो गई। ये सब्जेक्ट की इसने जगह ले ली कि फ़र्ज़ की गई लड़ाई। तो कुतिबा के अंदर जो, अच्छा ज़मीरों की सूरत हाल दोनों की एक जैसी है, सेम है बिल्कुल। जहाँ पर ज़मीर वहाँ छुपती है, यहाँ पर भी छुपती है, बिल्कुल सेम है, बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम है। बस फ़र्क इतना है
کہ ضمیر جس کو ہم فاعل کہتے تھے ابھی فاعل نہیں کہیں گے، فعل مجہول میں اس کو نائب فاعل کہتے ہیں، کیونکہ فاعل چلا گیا نا یہاں سے، اس کا نائب ہو گیا۔ تو یہ فعل ہے، یہ فعل ماضی ہے، اور اس کے بعد اس کا یہ سبجیکٹ آ رہا ہے، اب یہ سبجیکٹ کی جگہ اس نے لے لی، تو ضمیر نہیں ہوگی۔ اصل جو بات بتانا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ضمیر نہیں ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو ضمیر ہوتی، یہاں پر کوئی ضمیر نہیں۔ فرض کی گئی لڑائی، قتال فرض کیا گیا، یہاں پر ضمیر نہیں ہے۔ ہاں اب یہ ضمیر ہے، یہ یہاں پر آئیے، یہ فعل ماضی مجہول ہو گیا نا، واحد مذکر غائب ہے۔ اچھا علیکم کے اندر کون سی چیز ہے؟ مجرور متصل، علی حرف جر اور کم، تو مجرور متصل واحد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ کیا ہے؟ جمع ہے۔ مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر ہے، اور مؤنث میں نون آتا یہاں پر بھی، علیکن، اور یا پھر علیہن ہوتا پھر بھی نون ہوتا، مؤنث میں نون آتا علیکم، تو حرف جر کے ساتھ مجرور متصل اور جمع مذکر مخاطب، مذکر بھی ہے، سیکنڈ پرسن۔ اچھا جی نہیں، تم پر، غائب نہیں، مخاطب ہے، تم پر۔ واو کو چھوڑ دیں، یہ حرف عطف ہے، اور ہوا کیا ہوگا؟ مرفوع منفصل، یاد کیے کہ نہیں کی؟ مرفوع منفصل یاد نہیں ہوئی ابھی تک؟ مرفوع منفصل۔ اچھا اب مرفوع منفصل اور جمع مذکر غائب، یہ ضمیر نہیں ہے۔ کرہن یہ لفظ کا حصہ ہے، مکروہ ناپسند چیز، کرہن یہ ضمیر نہیں ہے، اس کا معنی اور وہ ناپسند ہے تمہیں ناپسند ہے، تو کرہن یہ لفظ ہے، یہ ضمیر نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو ضمیر مان بھی لیں نا، اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی ہمیں کیسے پتہ چلے گا، یہ دیکھیں یہ دو لفظ ہے نا، جو فعل ہوتا ہے نا عام طور پر وہ دو لفظ نہیں ہوتے، تین ہوتے ہیں کم از کم، کبھی تعلیل ہوتی ہے، تبدیلی آتی ہے، حرف علت کی وجہ سے وہ ہو جاتے ہیں، یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، ورنہ یہاں پر کچھ بھی نہیں۔ اچھا لکم کے اندر کون سی ضمیر ہوگی؟ مجرور متصل حرف جر کے ساتھ، اور جمع مذکر حاضر۔ کرہن یہ پورا لفظ ہے، اس کا معنی ناپسند۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر لڑائی فرض کی ہے، اور یا ابھی معروف کا مجہول کا معنی یہ کہہ رہے ہیں کہ فرض کی گئی تم پر لڑائی، اور وہ ناپسند ہے تمہیں۔ لڑائی پسند کس کو ہوتی ہے؟ لڑائی پسند نہیں ہوتی نا، تو لیکن کچھ لوگ لڑائی بہت پسند کرتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، گھر میں بھی لڑ رہے ہیں، کبھی گھر میں ہیں تو بہن بھائیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور کبھی باہر ہیں تو دوستوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور کبھی روڈ پہ چلتے چلتے لڑائی شروع کر دیتے ہیں، کھڑے لڑائی شروع کر دیتے ہیں، کسی نے کوئی بات کی تو لڑائی پہ اتر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو لڑائی پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کو لڑائی پسند نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بلند آواز سے لڑائی تو دور کی بات ہے، بات بھی نہیں، اور ڈانٹا بھی نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، ڈانٹا بھی نہیں، خادم کو بھی نہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے ڈانٹا بھی نہیں۔ ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے کتنی دفعہ ڈانٹتے ہیں بچوں کو، بات پہ، چھوٹی سی بات پہ مارنا ڈانٹنا ایک عام سی بات ہوتی ہے، عام سی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنا تو دور کی بات، ڈانٹا بھی نہیں۔ تو اور صرف ڈانٹا نہیں بلکہ بچوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاملہ کرتے تھے جیسے بچے دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، بالکل۔ ایک صحابی کہتے ہیں، میرے خیال میں حضرت عبداللہ بن عباس ہیں یا حضرت انس ہیں، مجھے یاد نہیں، کہ حضور نے مجھے کام کے لیے بھیجا اور میں نے منع کر دیا نہیں جاؤں گا، لیکن میرے دل میں تھا میں جاؤں گا، اور چل بھی پڑا۔ اندازہ کریں، بچہ ہمیں کہہ دے کہ میں نہیں کر رہا ہوں ابو، اور حضور اور نبی اللہ کے رسول بھی، اور مسلمان ریاست مدینہ اسلامی ریاست کے سربراہ بھی، اور جن کا نام دنیا میں اس ٹائم بھی، تو پھر میں نہیں کروں گا، اور چل پڑے۔ اور پھر وہ راستے میں بچے کھیل رہے تھے تو کہتے میں بھول گیا، وہ بھول گیا جس کام کے لیے نکلا تھا، بچہ تھا نا چھوٹا۔ تو اب کیا ہوا، بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گئے،
اب حضور آئے کچھ دیر کے بعد اور کھیل رہے، تو حضور نے کان سے پیار سے پکڑا اور میرے خیال میں انس سے تو کہا انیس میں نے تمہیں کام نہیں بتایا تھا، تو پھر بھاگے۔ تو اتنا بچوں کے ساتھ یعنی کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا۔ تو پسند نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑائی۔ اچھا، یہاں پر چونکہ جہاد کی بات ہے تو کوئی بھی ریاست اس کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی حدود کی حفاظت نہ ہو، آپ کی سرحدوں کی حفاظت نہ ہو تو کوئی بھی حکومت، کوئی بھی ریاست، کسی ریاست کا وجود نہیں آ سکتا، ہو نہیں سکتا۔ اپنی بقا کے لیے لڑائی بھی لڑنی ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں نے قربانیاں دی، لڑے۔ وعسا، ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ عسا یعنی یہ امید کے لیے آتا ہے۔ افعال مقاربہ میں سے ہے۔ عسا ان تکرہوا، عسا عسوت، عسا یعنی قریب ہے کہ ہو سکتا ہے، رجا کے لیے بھی ہے، امید کے لیے، ہاں قریب کرنے کے معنی۔ کوئی بعید نہیں کہ ان تکرہو کہ تم، ان کا معنی ہم کہہ کر رہے ہیں، اس میں اور تفصیل بعد میں بتاؤں گا۔ تکرہو کہ تم جس چیز کو ناپسند کرتے ہو، جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، کوئی چیز وہ ہے شیء، کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ تو کیا ہوگا یہاں پر تکرہو کے اندر؟ تکرہو تم، یہاں پر نون تھا اصل میں، یہ ان کی وجہ سے گر گیا ہے، جیسے ابھی وہاں پر پڑھ رہے تھے۔ تو ضمیر کیا ہوگی؟ واو ہوگی۔ تو جمع ہے، یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ کیسے پتہ چلا مذکر؟ مذکر یا مؤنث میں آتی ہے، یعنی یا مذکر مخاطب ہے تم، تو واو ضمیر مرفوع متصل جمع مذکر حاضر۔ تم کوئی چیز ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور یہ ویسے ہو گیا، اور لکم ویسے ہے، اور یہ توحبو کے اندر پھر وہی تکرہو، تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کتنی بڑی بات بتائی کہ ہماری زندگی تقریباً ایسے ہی گزرتی ہے۔ روز مرہ میں ایسا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، ہم افسردہ ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ چلا گیا اور ختم ہو گیا، میں نے ایڈمیشن کی کوشش کی اور وہاں پر ایڈمیشن نہیں ہوا میرا، تو پھر رونے دھونے بیٹھ جاتے ہیں۔ ویسے تو آپ کا اپنا ہاتھ ہی ہے، خیر ایسی بات نہیں کہ اگر آپ نے خود زندگی آپ نے ایسی سوچ کر گزاری ہے اور کھیل کود میں گزاری ہے، غفلت میں گزاری ہے، اور اب آپ ایڈمیشن مانگ رہے ہیں وہاں پر جس میں 90% مارکس چاہیے، 80 سے اوپر چاہیے، اور آپ کے 50 کو چھو رہے ہیں، تو آپ تو پھر کوئی فائدہ تو نہیں ہونے والا، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو وہ تو آپ کا اپنا بھی ہے، لیکن اس کے بعد بھی انسان کوشش بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، اسباب، دنیاوی اسباب بھی انسان ڈھونڈ لیتا ہے، آ جاتے ہیں، اس کے بعد بھی انسان رہ جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے زندگی میں، زندگی ایسی ہے نا۔ تو پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ غمگین ہو جاتے ہیں، اور وہ دل سے باتوں کو لگا لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے، ہم خود اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے بری ہوتی ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، رشتے میں بھی ہوتا ہے، گھروں میں بھی ہوتا ہے، معاملات میں بھی ہوتا ہے۔ کوشش کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو معاملات، کوشش کرو ٹھیک طریقے سے، سنجیدہ کوشش کے بعد معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، اور دل سے کرو۔ دل سے الگ بات ہوتی ہے، زبان سے ہم سب کہتے ہیں، لیکن دل سے نہیں ہوتا۔ ہم اس لیے غمگین کیوں ہوتے ہیں، ہمارے تکلیفیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم دل سے ہم نہیں کہہ رہے ہوتے، ہم دل سے کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں اور زبان پر کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا دل سے تعلق جڑ جائے نا، لگ جائے، بن جائے اللہ تعالیٰ سے، تو پھر آپ پریشان نہیں ہوں گے، آپ کو لوگ بھی تکلیف نہیں دے سکتے، یقین مان۔ جو لوگ تکلیف دیتے ہیں تو وہ تکلیف نہیں ہوتی، آپ محسوس ہی نہیں کرتے۔ جیسے بچے کوئی بات کر دیں تو آپ بہت زیادہ سنجیدہ لیتے ہیں، نہیں، چھوٹا بچہ تو ہے، چھوٹے بچے گھر میں ہوتے ہیں، آپ کو تھپڑ بھی مار دی تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کے اوپر مارنے کے لیے اتر آتے ہیں، نہیں، چھوٹا بچہ ہے، کیا ہوا؟ تو دنیا کے معاملات کو ایسا جانیں، آپ دنیا کے معاملات کو ایسا ہی جانیں کہ یہ اس ٹائپ کے ہیں۔ اصل میں جو کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، بندے نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں جو چیز بری لگتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی بعید نہیں کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور
जो तुम गर्दानें याद कर रहे हो तुम्हें तो बुरी लगती हैं यकीनन, तो तुम्हारे लिए यकीनन अच्छी होंगी। जो तुम तैयारी कर रहे हो तुम्हें तो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम तो आराम से ऐसे पास हो जाएं और आराम से, तो लेकिन यकीनन वो तुम्हारे लिए अच्छी होंगी। वो आराम और आसाइश कि यहाँ से जाना और फिर सो जाना और रात को उठना और बड़े मज़े करना और ज़िंदगी बड़ी हसीन लगती है बग़ैर गर्दानों के, बग़ैर नहव के, तो वो शायद वो चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, वो तुम्हारी ज़िंदगी के लिए अच्छा नहीं। अल्लाह ताला जानता है। यालमू के अंदर कौन सी ज़मीर होगी, अब बताइए। हुआ ज़मीर है। हुआ ज़मीर क्यों है, वैसा आप नहीं बताइएगा और लुकमान भी, बाकी लोगों का आप भी नहीं, मेरे ख्याल में आप भी ज़्यादा बताने लगे। अब कोई और बताए जी। वाहिद मुज़क्कर गायब, छुपी हुई है ज़मीर। अच्छा, अगर छुपी हुई है, इन ये बताएंगे, ये खामोश बैठे हैं, असल में इसमें इनमें ना बहुत ज़्यादा वो हो गए माशाल्लाह, अब समझने लगे हैं चीज़ें, या पहले समझते भी हैं। यहाँ से खामोशी रहती है उमूमन, खामोशी को तोड़ दें। जी बताइएगा कि वाहिद मुज़क्कर गायब है इसके अंदर, तो ज़मीर पोशीदा है नहीं है? और अगर है तो वो कौन सी ज़मीर होगी? हुआ की। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता हम कहें कि ज़मीर ही नहीं सिरे से? चलें छोड़ दें। अभी अगर है तो लाजमी तौर पर छुपी हुई है या जवाज़न छुपी हुई है? जवाज़न। क्यों, क्या मतलब जवाज़न का? जी बताएं। अगर इस्म बाद में आ जाए, ये इस्म पहले आ गया, तो ज़मीर है हुआ और उसका मर्जे है इसमें जलालत। अल्लाह ताला के नाम को हम इसमें जलालत के से ताबीर करते हैं आम तौर पर। अगर इसमें जलालत बाद में होता ना, तो फिर सिरे से ज़मीर ही ना होती, फिर ज़मीर होती भी नहीं, क्योंकि फिर नाम होता, इसमें ज़ाहिर होता। व अंतुम, तो ये कौन सी ज़मीर होगी? व अंतुम में कौन सी ज़मीर होगी? मरफू मुनफसिल है, ये है मरफू मुनफसिल, तो वाव अतफ है, तो वाव लगने के बाद भी ये मुनफसिल ही है। मुज़क्कर की है मुअन्नस की है? मुज़क्कर की है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या है? सेकंड पर्सन है। ला तालमून, ला तुम नहीं जानते, तालमून तुम जानते, ला तालमून, ये ला जो है ना ये नफ़ी का है। तालमून तुम जानते हो, ला तालमून तुम नहीं जानते, तो इसके अंदर ज़मीर होगी क्या? कौन सी? वाव ज़मीर होगी। नून ज़मीर नहीं है, क्यों? नून, जब नून ज़मीर होती है तो जमा मुअन्नस में होती है, बाकी जगह पर नून ज़मीर नहीं होती, जमा मुज़क्कर की ही है। वाव जो है ना ये जमा मुज़क्कर की है। तो जमा मुज़क्कर हाजिर है, हाजिर है। फ़िल मुज़ारे है ना। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसमें से फ़िल मुज़ारे निकाल कर दें तो कैसे निकालेंगे? कौन कौन से हैं? तो हिब्बू, तो या। और मैं अगर ये कहूँ कि मजरूर मुत्तसिल की हर्फ जर के साथ कोई ज़मीर बताएं? अलैकुम लकुम। और इसम के साथ जहाँ पर नहीं है ना, कोई भी नहीं, इसम के साथ नहीं है। तो इंशाअल्लाह इसी तरीके पर आप इसको अपनी तैयारी करें, इसी तरीके से आप असाइनमेंट की तैयारी अपनी जारी रखें। और अगली क्लास से हम कोई और चीज़ सर्फ के हवाले से पढ़ेंगे, और आप अपने असाइनमेंट को करते रहें, क्योंकि जो वाइवा की बात होगी, जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती रहेंगी, जो चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे भी। जी बेटा, अटेंडेंस